بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ دنوں سندھ اسمبلی میدان جنگ بن گئی۔ حکومتی ارکان اور اپوزیشن ارکان ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور مار کٹائی شروع ہو گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے رکن اسمبلی خرم شیر زمان، جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر شروع کی اور کہا کہ آج کل سندھ پر کتوں کا راج ہے۔ یہ سننا تھا کہ سندھ پر کتوں کا راج ہے، حکومتی ارکان آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے اپوزیشن پہ چڑھائی کر دی۔ اپوزیشن والے کون سا کم تھے، انہوں نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ اور پھر جو دنگا مشتی شروع ہوئی ہے صوبائی اسمبلی کے اندر، گالم گلوچ، مار پیٹ، ایک دوسرے کو گرانا، دھکے دینا، اسپیکر صاحب اوپر سے بیٹھے چیختے رہے کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، لیکن کس نے سننا تھا؟ سب آستینیں چڑھا کے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے اور وہ ادھم پچھاڑ ہوئی ہے، وہ مچھلی بازار بنی ہے صوبائی اسمبلی کے، جس کا کوئی کہنا نہیں۔ شیر زمان صاحب نے جو کہا کہ آج کل سندھ پر کتوں کا راج ہے، یہ تو ایک خیر حقیقت ہے، لیکن انہوں نے جس پیرائے میں کہا وہ ایسا تھا کہ اس کو سنتے ہی حکومتی ارکان بدک گئے اور پھر وہ آپے سے باہر ہو گئے، اور خرم شیر زمان صاحب بھی آپے سے باہر ہو گئے۔ اور پھر جو وہ دنگا مشتی، وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ اس پوری دنگا مشتی میں ایک اقلیتی رکن اسمبلی ہے مکیش چاولہ، وہ سب سے زیادہ اچھل رہا تھا اور سب سے زیادہ بک بک کر رہا تھا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی اور اس سے کہا کہ قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ چپ ہو جائے، لیکن وہ تلاوت کے دوران بھی اپنی بک بک کرتا ہی رہا، کیونکہ اس کے نزدیک تو قرآن شریف کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ لیکن وہاں پہ سارے مسلم ارکان بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کم سے کم اسے روکنا چاہیے تھا کہ بھائی تو چپ ہو جا، قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، تو بک بک کیے جا رہا ہے۔ لیکن وہاں کسی نے بھی نہیں کچھ کہا، حالانکہ اس کے اندر جھگڑے میں قرآن شریف کی جو اہمیت ہے اور جو فضیلت ہے وہ تمام مسلم ارکان کو معلوم ہے، اور اس کو چپ کرانا چاہیے تھا اور اس کے لیے احتجاج بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور وہ اقلیتی رکن مکیش چاولہ برابر تلاوت کے درمیان سورہ فاتحہ کی اپنی بک بک جاری رکھ رہا۔ حالانکہ یہ سارے جھگڑے کی بات نہیں تھی۔ اگر خرم شیر زمان نے کہہ دیا تھا کہ سندھ پر آج کل کتوں کا راج ہے، تو حکومتی ارکان بھی بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ بھائی بنی گالہ میں بھی کتے رہتے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنے کتوں شیرو اور ٹائیگر کے ساتھ تصویریں میڈیا پہ وائرل ہوئیں، جس میں وہ ان کو کھلا بھی رہے ہیں اور ان کو ٹہلا بھی رہے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا، لیکن وہ اس کو دوسرے مطلب میں کہا گیا اور وہ لے بھی گئے اسی مطلب میں۔ سندھ اسمبلی کے حکومتی ارکان جس پیرائے میں کہا گیا وہ اسی پیرائے میں لے گئے اور ایک مار پٹائی، ایک ادھم مچا دیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ میں آوارہ کتوں کی بہتات ہو گئی ہے، خصوصاً کراچی میں اور اندرون سندھ میں۔ کراچی میں ہر سڑک، ہر گلی، ہر چوراہے پہ کتوں کا جھنڈ گھومتا رہتا ہے اور لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ پورے سڑکوں پہ، بڑی بڑی شاہراہوں پہ ٹہلتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، اپنی تسکین کرتے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے ہوئے روز گزر جاتے ہیں، اور پھر خواتین ان کو دیکھ کر شرمندہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ اندرون سندھ میں کتوں کی اتنی بہتات ہے کہ آئے دن خبریں وہاں سے آتی رہتی ہیں کہ کتوں نے کسی معصوم بچے کو کاٹ لیا، کسی خاتون کو کاٹ لیا، یا کسی بزرگ کو کاٹ لیا، جوان کو کاٹ لیا، اور پھر یہ ہے کہ وہ کچھ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ سندھ کے اسپتالوں میں کتے کے کاٹنے کی دوا موجود نہیں ہے، اور خاص طور سے اندرون سندھ میں وہاں پہ کتوں کی اتنی بہتات ہے کہ ابھی خبر آئی تھی کہ ایک چھوٹے معصوم 2-2.5 سال کے بچے کو کتوں نے بھنبور ڈالا، لیکن حکومت سندھ کو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس کا ایکشن نہیں لیتے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ کتے آوارہ گھوم رہے ہیں کراچی میں بھی اور سندھ کے اندر بھی۔ اندرون سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی روزانہ ہی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ کتوں نے کاٹ لیا، اور تقریباً تمام شہروں میں، گاؤں گوٹھوں میں وہاں پہ کتوں کی بہتات ہے۔ اور کراچی جیسا عظیم الشان شہر جو کہ میٹروپولیٹن ہے، یہاں بھی کتے آپ کسی بھی سڑک پہ دیکھ لیں، ہر بڑی شاہراہ پہ دیکھ لیں، ہر پوش علاقے میں دیکھ لیں، غریبوں کی بستیاں ہی نہیں، مڈل کلاس علاقوں کے لوگوں کو بھی کتے پریشان کر رہے ہیں، تو پوش علاقوں میں بھی کتے پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ پوش علاقوں میں تو گھر میں کتے رہتے ہیں، وہ صاحب لوگ شام کو ان کو ٹہلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ان کو دوڑاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ سندھ حکومت سندھ کے گاؤں گوٹھوں میں رہنے والے سندھ کے عوام کو تو اپنا غلام سمجھتی ہے، وہ کراچی جیسے عظیم الشان شہر کے شہریوں کو بھی اپنا غلام سمجھتی ہے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو آقا غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ان غلاموں کے ساتھ کسی بھی قسم کی رحم دلی کرنے کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور نہ کرے گی۔ میڈیکل سندھ کے ہاسپٹلوں میں کتا کاٹنے کی دوا نہیں ہے۔ میڈیکلز کے نام پر اربوں خربوں روپے کھا جانے والے یہ سندھ کے حکمراں میڈیکل اسپتالوں میں کتے کی دوائی نہیں پہنچا سکتے اور نہ پہنچائیں گے۔ ان کی بلا سے لوگ کتے کے کاٹے سے مریں یا جئیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا مر جائیں۔ ہر وقت کیا یہ شور کرتے رہتے ہیں، کرپشن کا شور ڈالا ہوا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ سندھ کے سارے کتے سارے لوگوں کو کاٹ لیں اور وہ مر جائیں ان کی بلا سے کہیں بھی جائیں۔ سندھ کے حکمراں جو ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ جو اربوں خربوں روپے میڈیکل کے عوام کی سہولات کے لیے دیے جاتے ہیں وہ ان کے اپنے خزانوں میں چلے جاتے ہیں، اور انہی روپوں سے وہ سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ممبران کو 20 کروڑ میں اور 22 کروڑ میں اور 18 کروڑ میں خریدنے کے لیے یہی پیسے استعمال ہوتے ہیں جو ان کو عوام کی سہولیات، میڈیکل، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے لیے دے جاتے ہیں، جو وہ ہضم کر جاتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہی پیسے پھر ان انتخابات، ان الیکشن میں کام آتے ہیں اور ان کے جیب سے ٹکا بھی خرچ نہیں ہوتا۔ عوامی کے پیسوں سے وہ مخالف پارٹیوں کے ارکان کو خریدتے ہیں اور انہی سے پھر ان کو جیتتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز تو دیں گے بھائی، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے پاس کون سا ان کی جیب سے جا رہا ہے۔ عوام کا پیسہ اپنے خرید و فروخت پہ لگا دیتے ہیں اور عوام دہائی دیتے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں میڈیا چیختا رہ جاتا ہے کہ کتے کے کاٹے کی دوا نہیں ہے اسپتالوں میں، کتے کی کاٹے کی دوا نہیں ہے، لیکن حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ ان کمین عوام کے شور مچانے پہ ذرا دھیان نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کمینوں کو کیا معلوم کہ ہمیں بادشاہوں کی زندگی گزارنے کے لیے کس قدر رقم کی ضرورت ہے اور کتنی ہمیں رقم چاہیے، یہ کیا جانیں۔ ان کی تو اوقات وہی ہے جو پنجاب میں وڈیروں نے کیا کہ ایک غریب مزدور کو کہ اس نے اپنی بیٹی کو چھیڑنے سے منع کیا تھا، اس کے گلے میں کتے کا پٹا ڈالا اور پھر اسے کتا بننے پر مجبور کیا اور پھر اسے کتے کی طرح چلاتے ہوئے وہاں لے گئے جہاں کتے کا برتن رکھا تھا، اس میں پانی ڈالا اور اس مزدور سے کہا کہ اس پانی کو کتے کی طرح پیو، اور اس بیچارے نے اسی طرح کیا کہ وہ کتے کی طرح چلتا ہوا آیا، اس کتے کے برتن میں پانی کتے کی طرح پیا اور وہ کھڑے قہقہے لگاتے رہے۔ اس ملک میں تو یہ ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ، اور امیر اپنی تسکین کے لیے غریبوں کو جتنا بھی ذلیل کریں وہ کم ہے۔ ان حرام زادوں سے اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک کوئی خونی انقلاب نہیں آئے گا اور 4-5 لاکھ ان حرام زادوں کے سر نہیں اتار دیے جائیں گے جب تک 22 کروڑ عوام کو سکون نہیں آئے گا، چین نصیب نہیں ہوگا اس ملک میں۔ ورنہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے جو یہاں کے بڑے اشرافیہ، جن کو ایک ہمارے بہت سینئر اینکر ہیں وہ بدماشیہ بھی کہتے ہیں، جب تک یہ رہیں گے عوام کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا، کیونکہ جو بھی اوپر اشرافیہ ہے وہ اس کے بارے میں کسی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ سینٹ کے الیکشن میں الجھے رہے اور عوام کتے بنتے رہے، لیکن کسی سیاستداں یا کسی بڑے آدمی نے یا کسی حکمراں نے اس بات پہ نوٹس نہیں لیا اور نہ اس کے بعد میں کہا۔ ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے ثاقب نثار، وہ سو موٹو ایکشن لے لیتے تھے اور اس پہ فوراً ایکشن ہو جاتا تھا، لیکن اب تو سو موٹو ایکشن بھی بند ہے۔ اور پھر یہ جتنی بھی اشرافیہ ہے ان کے تو خود گھروں میں کتے ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ بستروں پہ سوتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ باہر غیر ملکی کھانا کھاتے ہیں، غیر ملکی پانی پیتے ہیں، 20 نوکر ہاتھ باندھ کے ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ ان کو تو کتے اتنے عزیز ہیں، اس لیے انہیں کیا پرواہ کہ عوام کو کوئی کتا بنا رہا ہے یا سور بنا رہا ہے۔ غفور سیٹھ صاحب وہ بہت پریشان ہیں، رات سے رانی بیمار ہے، دیکھتے نہیں ڈاکٹروں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کی لائن؟ اور کیا، رانی پر تو وہ اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ سلام سیٹھ۔ ہیلو ڈاکٹر بھٹی، وہ ابھی تک نہیں آئے؟ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ دیکھو تم تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھٹی کے ہاں ٹیلی فون کر کے انہیں کہہ دو کہ وہ فوراً یہاں لے آئیں۔ جی بہت اچھا۔ سیٹھ صاحب۔ کیا ہے؟ سیٹھ صاحب میرا بچہ بہت بیمار ہے۔ تو میں کیا کروں؟ دیکھتے نہیں کہ میں خود کتنا پریشان ہوں اور تم اپنا دکھ لیے بیٹھ گئے۔
तुम लोगों को दूसरे का कोई ख्याल नहीं? क्यों डॉक्टर साहब? केस काफी खराब हो चुका है। बहरहाल आप डॉक्टर भट्टी को दिखा दें। अच्छा, ड्राइवर जी साहब। तुम गाड़ी लेकर जाओ, डॉक्टर भट्टी जैसे है तुम उन्हें फौरन लेकर आओ। अच्छा साहब। नासिर, क्या बात है बरकत? छोटे की तबीयत बहुत खराब है। मैंने डॉक्टर फारूकी को दिखाया था, वो कहते हैं बच्चों के बड़े डॉक्टर को दिखाओ। बड़े डॉक्टर को? हाँ तो मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं, कम से कम 100 रुपया लगेगा। सेठ साहब से मांग लो। बरकत, सेठ साहब बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे की तबीयत खराब है। 100 रुपए से क्या बिगड़ेगा उनका, एडवांस मांग लो। अच्छा तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। गफूर, सेठ साहब। रानी मर गई। रानी मर गई? मुझे बड़ा अफसोस है सेठ साहब। सेठ साहब, आप एक जानवर की मौत पर इतने उदास हैं। मैंने अपने बच्चे के इलाज के लिए आपसे कुछ पैसे मांगना चाहे तो आपने मुझे झिड़क दिया। मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। आप एक जानवर के लिए शहर भर के डॉक्टर बुला सकते हैं, मेरे बच्चे के इलाज के लिए मुझे एडवांस नहीं दे सकते? हाँ, नहीं दे सकता। तुम्हारा बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जिसे तुम जानवर कह रहे हो, वो तुम्हारे बच्चे से ज्यादा कीमती हो। सेठ साहब, आपको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन। तको मत, निकल जाओ यहाँ से। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन हरामजादों से इस 22 करोड़ अवाम की जान छुड़वाए, जो इंसान की इतनी तज़लील करते हैं कि उन्हें कुत्ता भी बनने में मजबूर कर देते हैं और कुत्ता बना के पानी पीने पे भी मजबूर कर देते हैं। इंशाअल्लाह जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अवाम किसके आगे अपना दुख रोएं, किसको अपना दुखड़ा सुनाएं, किससे फरियाद करें? कौन है जो इन मज़लूमों की फ़रियाद सुनेगा? यकीनन वो खुदा ही है जो इन मज़लूमों की फ़रियाद सुनेगा और वो ही इनकी कुछ दादरसी करेगा। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि अल्लाह की लाठी जो बेआवाज़ है वो बेआवाज़ नहीं रहेगी, वो कड़कती बिजली की तरह इन पे पड़ेगी और इनको जला के खाक कर देगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमारी बातें अगर पसंद आईं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। नमाज की पाबंदी करें और दीन इस्लाम पे चलते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।